اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا الحمدللہ 40 جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اور پرخلوص، باادب اور ہر لحاظ سے بہترین اجتماع، شاید یہ نظیر دنیا میں اور کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آغاز اس پروگرام کے آپ ارشاد فرمائیں اور ان حضرات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے زائرین تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ ان کی زیارت قبول کرے اور ساتھ خیریت کے اپنے وطن واپس آئیں، اور جو نہیں جا سکے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی طور کے اوپر انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا نہ صرف یہ کہ پیغام ہے، بلکہ انسانوں کے درمیان ایک عظیم معجزہ ہے کہ ساری دنیا سے مؤمنین جمع ہوتے ہیں اور اس ایک بارگاہ میں کھڑے ہو کر لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتے ہیں کہ جس بارگاہ میں ایک وہ دن تھا کہ جس دن سرکار سید الشہداء اکیلے تھے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع سامنے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج اسی میدان، اسی جگہ پر یہی مجمع امام حسین کی آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے، آقا کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس میدان میں اس انداز میں جمع ہوتا ہے کہ دنیا کے افراد اپنے تمام آرام، اپنے تمام سکون، تمام وہ سہولتیں جو ان کو ان کے گھر میں مل رہی ہوں، انہیں چھوڑ کر ان سختیوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو راہ کربلا میں انہیں برداشت کرنی پڑیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان سختیوں کو برداشت کرنے پر وہ تیار رہتے ہیں، بلکہ ان سختیوں کو بخوشی تیاری کے ساتھ بخوشی وہ قبول کرتے ہیں۔ میں عرض کروں، وہ افراد جو مثلا آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا صرف وہ ٹکٹ لگا کے آ رہے ہیں جی، اگر ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ نجف سے کربلا کے درمیان مثلا 300-400 روپے کا بس کا ٹکٹ لے کے آپ چلے جائیں یا گاڑی ریزرو کر کے آپ چلے جائیں، وہ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے اس لیے نہیں آتے کہ یہاں پہ آ کے آرام اٹھائیں، بلکہ وہ امام حسین کی راہ میں پیدل جاتے ہوئے یہ پیغام دنیا کو دیتے ہیں کہ اگر امام معصوم کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں پیدل چلنا پڑے، امام معصوم کی محبت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں سختیاں اٹھانی پڑیں، تو یہ سختیاں ہمارے لیے سختیاں نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ ہمارے لیے آرام دہ بستر کی طرح سے محسوس ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، وہ میدان کہ جس میدان میں کل ایک منظر یہ تھا کہ اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، آج اسی میدان میں خواتین، اسی میدان میں بچے کس آرام، سکون اور وقار کے ساتھ آتے ہیں، 3 دن 4 دن 5 دن رکتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے۔ کہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ خود ایک پیغام ہے کہ جہاں پر آقا امام حسین کی یاد منائی جائے وہاں کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ ایک جملہ جو بیان کیا گیا یہ بڑا قیمتی ہے کہ یہ نجف سے لے کے کربلا کے درمیان یہ واکنگ کرنے والے، یہ مشی کرنے والے، یہ مؤمنین نہیں ہیں، اور ان مؤمنین کی خدمت کرنے والے بقیہ عراقی مؤمنین نہیں ہیں، بلکہ یہ خود اس بات کے لیے ایک علامت قرار پا رہے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا جب فرزند امام حسین کی حکومت اس روئے زمین پر ہوگی۔ یہی انداز ہوگا، لوگ خدمت لینے نہیں خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بڑا مجمع آ جائے، بہت سے لوگ دیکھا ہوگا، ہم سبھی نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تاکہ مالی فائدہ اٹھایا جائے ان آنے والوں سے، لیکن یہ زائرین امام حسین کے لیے ان لوگوں کا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے فائدہ لینا نہیں ہے، انہیں فائدہ دینا ہے۔ اور اس کا انداز عجیب ہے، کوئی اپنا بستر دے رہا ہے کہ آؤ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، کوئی اپنا کھانا، اپنی غذا دے رہا ہے کہ اس غذا کو تم کھا لو، کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، وہ کھجور لا کے پیش کر رہا ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے،
وہ کم از کم ٹشو لیے کھڑا ہے کہ میرا یہ ٹشو لے کے اپنے پسینے کو پوچھ لو، مجھے ثواب مل جائے۔ میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے زمین سے ایک دفتی اٹھائی، ایک کارٹون کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے ذریعے سے ہوا دے رہی ہے تاکہ ان گزرنے والوں کو ذرا کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جائے، ان کی گرمی کم ہو جائے اور مجھے امام حسین کے زائرین کی خدمت کا موقع مل جائے، توفیق مل جائے، سعادت مل جائے۔ یہ ایک جذبہ ہے کہ جو واقعی طور کے اوپر دنیا کے لیے بہترین پیغام ہے۔ دنیا کو آنا چاہیے، امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ حقیقتاً امام حسین نے جو انسانیت کو بچایا ہے اس کی آج مثال سامنے آ رہی ہے۔ عرب اور عجم کا وہ ڈیفرنس کہ جو دنیا میں ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، آج وہی عجم ہیں جو گزر رہی ہیں اور عرب ان کا پیر دبا رہا ہے، عرب ان کے جوتے صاف کر رہا ہے، جوتوں کی خاک کو جمع کر رہا ہے، پیر دھو رہا ہے۔ یہ ڈیفرنس کس نے ختم کیا؟ یہ مالدار اور غریب کے درمیان کا فرق کس نے ختم کیا؟ یہ جو سرمایہ داری کا نظام دنیا میں تھا اس کو کس نے مٹایا؟ صرف اور صرف آقا امام حسین کی یہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں اور سب ایک رنگ میں، ایک انداز میں، ایک لہجے میں، ایک ہی طریقہ کار سے ایک ساتھ مل کر جب آواز دیتے ہیں لبیک یا حسین، تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کے ایک ایک گوشے سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، زمین کے ایک ایک حصے سے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والے جمع ہوئے ہیں۔ اور وہ دن سامنے آتا ہے کہ جس دن اسی طرح سے آخری امام وارث حسین دنیا میں تشریف لائیں گے، ساری دنیا کے مؤمنین آقا کی آواز پہ لبیک کہیں گے، فرزند حسین آپ آ گئے ہیں۔ ہم جس طرح سے کل کربلا میں امام حسین کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، آج آپ کی بارگاہ میں اسی طرح سے ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سبھی عنقریب اس دن کو بھی دیکھیں گے کہ جس دن پھر صرف ایک خطہ، ایک علاقہ کربلا کا مظہر نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کربلا ہوگی اور تمام افراد امام حسین کے عاشق اور وارث حسین کے ناصر و مددگار ہوں گے انشاءاللہ۔ شکریہ آقا، اجازت ہو تو پڑھوں۔ بالکل، بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ واجب نمازوں میں جو بھی کوئی نماز پڑھتے ہیں اس میں خانہ کعبہ کا فوٹو اپنے ساتھ جگہ کے پاس رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ قنوت میں اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے اپنی زبان میں کعبہ رکھ سکتے ہیں یا پھر دعا کر سکتے ہیں اپنی حاجت کے لیے اپنی زبان؟ ہر واجب نماز کے لیے فرض ہے کہ ہم روبہ قبلہ ہوں۔ اگر روبہ قبلہ نہیں ہو، صرف خانہ کعبہ کا فوٹو سامنے رکھ کے چاہے روبہ قبلہ ہو یا نہیں ہو، کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں اور دونوں پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر لگا کر اس کی طرف رخ کرتے ہوئے ہم اپنی نماز کو پڑھ لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ نماز قبلہ رخ ہونا چاہیے، یعنی جس سمت میں قبلہ ہے اس طرف ہمارا چہرہ اور ہمارا بدن ہونا چاہیے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں، یہ پہلی صورت۔ اور اگر اس سوال کی یہ دوسری صورت کہ جہاں پر مصلی پر یا اطراف میں کہیں یہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو اور ہماری نماز کے موقع پر وہ تصویر ہمارے سامنے ہو اور ہم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس تصویر کے ہونے میں کوئی ممانعت یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جاندار کی اگر تصویر ہمارے سامنے ہے یا حتیٰ اس کمرے میں ہے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس تصویر کی بنا پر نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تصویر یا مدینہ طیبہ کی تصویر کی بنا پر نماز کے مکروہ ہونے کا ذکر وارد نہیں ہوا ہے۔ دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ قنوت میں ہم اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں کیا؟ جی، اس بات کی اجازت آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ عربی زبان کا ایک فقرہ، مثلا یہی صلوات اپنی زبان پہ جاری کرنے کے بعد آپ اپنی زبان میں بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، یہ سوال پوچھنا ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام جب وہاں پر کوفے میں گئے تھے تو جس ٹائم میں نماز انہوں نے پڑھائی ہے تو یہاں علی نے ان کو 12,000 لوگوں نے نماز کے پیچھے پڑھی، لیکن جب وہ سلام دے رہا اور نماز پڑھ سکی تو مجھے سے 6-7 آدمی تھے، تو یہ جو 12,000 تھے یہ کہاں گئے؟
نماز تو انہوں نے ان سے پڑھی، لیکن قربانی کے وقت میں مجھے سے 8-10 لوگوں نے پوچھے تھے یا اس طرح سے جواب کرتے ہیں۔ کیا یہ کسی روایت میں ہے کہ جو 12,000 جو ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ 12,000 جنہوں نے حضرت مسلم کے پیچھے کوفے میں نماز پڑھی وہ شیعان علی تھے؟ میں تھوڑا سا اس سوال کو واضح کر دوں، اس لیے کہ شاید یہ ذہنوں میں ایک اعتراض پیدا ہو رہا ہے۔ جناب مسلم جس موقع پر اس شہر کوفہ تشریف لائے، اس موقع پر آپ نے بعض افراد سے بیعت لی ہے، بعض افراد کو ساتھ میں رکھا ہے اور بعض افراد سے گفتگو فرمائی ہے۔ یہ 3 طرح کے افراد، یہ 3 گروہ تھے۔ بیعت ان لوگوں سے لی ہے کہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کو اپنا امام مانتے تھے اور ان کو ولی پروردگار مانتے تھے، یعنی بیعت لی ہے شیعوں سے۔ ابھی میں وہاں پر آؤں گا کہ یہ افراد اس وقت کہاں پر تھے۔ دوسرے مرحلے میں جن لوگوں سے خود صرف ان کو ساتھ لیا ہے، یہ وہ افراد تھے کہ جو اس کوفے کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو سرکار سید الشہداء کی امامت کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ رسالت مآب کا بیٹا، رسالت مآب کا نواسہ آپ کو مانتے تھے اور عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیت مانتے ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ یزید جیسے ظالم اور جابر کو ہٹا کر سرکار سید الشہداء جیسی عظیم شخصیت کو برسر اقتدار دیکھیں۔ لہٰذا یہ افراد بھی جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے، اور کچھ وہ افراد تھے کہ جو اسی شہر کوفہ کے رہنے والے تھے لیکن مزاج میں ان کے نفاق پایا جاتا تھا۔ ان سے مسلسل جناب مسلم نے گفتگو کی ہے، یہ تاریخی طور پہ ثابت ہے۔ ان سے گفتگو اس لیے کر رہے تھے تاکہ اسلام کا جو نظام ہے اس میں نفاق کو اسلام پسند نہیں کرتا، لہٰذا جناب مسلم ان لوگوں کو چاہتے تھے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح کریں۔ یہ 3 طرح کے افراد تھے۔ یہ افراد کہ جن میں سب سے پہلا گروہ جو شیعیان امیر المؤمنین کا تھا، جو اہل بیت اطہار کی امامت اور ولایت کا قائل تھا، یہ وہ افراد تھے کہ جو خود 3 یا 4 حصوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے ایک وہ گروہ تھا کہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آنے تک اس شہر کوفہ سے حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف نکل گیا۔ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو سرکار سید الشہداء کی مدد کرنے کے لیے راستے میں امام سے ملحق ہوا، کہ جن میں آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو 72 شہداء ہیں ان میں 40 کے آس پاس شہر کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے 30 یہ 2 قسم کے گروہ۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جن کو اتنا زیادہ ڈرایا دھمکایا گیا تھا کہ جن کے جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کے لیے خطرہ تھا، کہ جنہوں میں سے بعض اس کوفے میں رہتے ہوئے جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کیے مجبور ہو کر، اور کچھ ایسے تھے کہ جو شہر کوفہ سے باہر نکل گئے تھے۔ اور چوتھا وہ افراد کا گروہ تھا کہ جنہوں نے لالچ میں آ کر اپنے دین حق کو چھوڑ کر باطل کے دین کو اختیار کیا تھا، صرف اس بنا پر کہ انہیں کچھ فائدہ مل جائے۔ لیکن تاریخ ہی بتاتی ہے کہ یہ لالچی افراد وہ تھے کہ جن افراد کے دلوں میں پہلے ہی سے اہل بیت اطہار کی محبت نہیں پائی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے مسجد میں جناب مسلم کے پیچھے آخری شب میں نماز پڑھی ہے، یہ افراد کیوں نہیں مدد کے لیے آئے؟ مسجد کوفہ یقیناً بھری ہوئی تھی، اور اس مسجد کوفہ میں کچھ شیعیان امیر المؤمنین بھی موجود تھے، لیکن تاریخ کے مطابق اکثریت ان لوگوں کی تھی اس وقت کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کو نہیں مانا تھا، وہ امیر المؤمنین کو خلیفہ چہارم کے طور پہ تسلیم کر رہے تھے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کے دلوں میں یزید کی طرف محبت کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو مال کا فائدہ مل رہا تھا، یا ان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم نے امام حسین اور جناب مسلم کا ساتھ دیا تو ہمارے گھر پہ مصیبت آ جائے گی، ہمارے بچوں پہ مصیبت آ جائے گی، ہمارا مال چھین لیا جائے گا۔ تو اب یہ افراد دھیرے دھیرے کر کے جناب مسلم سے دور ہو رہے تھے۔ صرف خالص شیعہ وہ تھے کہ جو جناب مسلم کے ساتھ تھے، کہ جن میں جناب ہانی تھے جو خود شہید ہوئے ہیں، ان کی طرح سے بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو اس وقت جناب مسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن جس موقع پر جناب مسلم مسجد کوفہ سے باہر تشریف لائے ہیں، اس موقع پر ان میں کے یہ شیعہ افراد جناب مسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ مظلومیت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شب میں جو شیعیان امیر المؤمنین وہاں پر تھے وہ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ جناب مسلم گھرے تھے غیروں کے درمیان۔ جناب مسلم کے ساتھ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین کے لیے کسی قسم کا ان کے اندر محبت کا جذبہ نہیں تھا۔ یہ سیاستاً
یا فائدے کے لیے جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے، اور جب دیکھا کہ حالات بدل گئے، جناب مسلم کے پاس اب اختیار اور اقتدار نہیں آنے والا ہے، یہ خود بخود دور ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ واضح کر دی جائے کہ اس شب میں نماز پڑھنے والے تمام شیعیان امیر المؤمنین نہیں تھے، ایک مختصر سے افراد تھے جو اپنے گھر جا چکے تھے نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی، اور دوسرے وہ افراد کہ جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ان میں سے اچھے خاصے افراد حج کے لیے جا چکے تھے، اچھے خاصے افراد امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کی مدد کرنے کے لیے راستے میں آ چکے تھے، جو ملحق ہو چکے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے شہر کوفہ کو صرف خطرات کے مد نظر چھوڑ دیا تھا۔ تو شیعہ نے امیر المؤمنین اس موقع پر شہر کوفہ میں بہت کم تعداد میں تھے، لہٰذا امیر المؤمنین کے چاہنے والوں پر یہ الزام غلط ہے کہ ان کی ہی بنا پر امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ شہید ہوئے، یا امیر المؤمنین کے چاہنے والوں ہی کی بنا پر معاذ اللہ جناب مسلم کو شہادت ملی۔ ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے جناب مسلم کو شہید کیا، جنہوں نے جناب مسلم کو گرفتار کیا، جنہوں نے جناب مسلم کے اس گھر میں طوعہ کے گھر پہ حملہ کیا، یہ سب وہ تھے کہ جن کے دلوں میں امیر المؤمنین کا بغض پایا جاتا تھا۔ یہی محمد بن اشعث ان لوگوں میں تھا کہ جس نے یہ اشعث کا پورا گھرانہ وہاں پہ تھا، یہ وہ تھے کہ جو امیر المؤمنین کے قتل میں شریک تھے۔ تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت میں وہ لوگ شامل رہے ہوں کہ جن کو امیر المؤمنین سے محبت تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی دشمنی تھی کہ جس کی بنا پہ ان لوگوں نے مل کر مظلومیت کے ساتھ جناب امام حسین کے سفیر کو اس شہر کوفہ میں شہید کیا، اور یقیناً آج تک یہ تمام افراد لعنت کے مستحق بھی ہیں، اور آج جناب مسلم کی وہ عظیم الشان بارگاہ ہے کہ جس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو ایک ایسی ابدی زندگی دیتا ہے کہ جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ ہوگا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا جاوید بھائی، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ تاریخی مسئلہ تاریخی جواب جو ہو تو ذرا بتائیے گا کہ معاویہ کی زندگی میں امام حسین جب وہ بیعت کا تقاضا اس نے کیا تھا امام حسن سے یا نہیں، اور امام حسین کتنے سال معاویہ کی زندگی میں تھے، اور اس کے مرنے کے بعد یزید نے فوراً بیعت کا تقاضا کیا؟ مولانا سے یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے، تاریخی سوال ہے کہ معاویہ کے زمانے میں کتنے زمانے تک سرکار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رہی، جس کے لیے بعد میں معاویہ نے ان کی بیوی کے ذریعے زہر دلوایا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی حیات تھی معاویہ کے زمانے میں؟ سرکار امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کی شہادت سن 40 ہجری قمری میں واقع ہوئی ہے، اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سن 50 ہجری میں، جیسا آپ نے کہا کہ ان کی زوجہ کے زہر کی بنا پر شہادت ملی۔ یہ 10 سال کا وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں شام کی حکومت کا ظلم پوری طرح سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتا رہا، اور پھر سن 50 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری تک، یعنی یہ 10 سال وہ ہیں کہ جن 10 سالوں میں شام کی حکومت میں یہی وہ شخص کے جن کا ذکر چل رہا ہے وہ برسر اقتدار، اور پھر ان کے دور میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے۔ تو سوال کے مطابق مولا علی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد 10 سال امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکومت میں زندگی گزاری جو مظلومیت کی زندگی ہے، اور 10 سال امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ نے زندگی گزاری ہے اس ظالم حکومت۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ جاوید موسم، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں جی۔ جاوید میرے 2 سوال اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی جی۔ پہلا سوال تو جاوید میرا یہ ہے کہ جو کربلا کا واقعہ تھا یہ سن 61 ہجری میں ہوا تھا، اور میں نے کافی روایتیں یہ سنی ہے کہ جو چیلم تھا اس میں جو جتنی بیبیاں تھیں اور زین العابدین علیہ السلام تھے وہ اسی سال جو تھے سن 61 ہجری میں چیلم میں جو تھے وہ کربلا آئے تھے، اور بہت سی جگہوں پہ یہ سنا ہے، مولانا نے بتایا ہے کہ وہ دوسرے سال اگلے سال سن 62 ہجری میں آئے تھے۔ تو اس کی آپ وضاحت کر سکتے کہ وہ اسی سال آئے تھے یا اس کے دوسرے سال آئے تھے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب ام کلثوم اور بی بی زینب بعد کربلا کتنے سال تک ان کی زندگی رہی، اور ان کی وفات کب ہوئی بعد کربلا کتنے سال کے بعد؟ اگر ان 2 سوالوں کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔
آج اتنی آسانی سے ہم مجالس وغیرہ میں تاریخ اسلام سنتے ہیں، تاریخ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جس دور میں تاریخ مرتب ہو رہی تھی یہ پورا شوب دور تھا، تو یہ تاریخ میں اختلاف ہے یقیناً کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 40واں، جس کو 40 کہتے ہیں عربی میں، یہ اسی سال واقع ہوا تھا یا ایک سال کے بعد میں جو 40 دن ہوئے تھے اگلے عاشور کے بعد میں؟ یہ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہمارے جو مؤرخین ہیں ان کے درمیان اس سلسلے میں ایک بڑا اختلاف ہے. بعض نے یہ بات مانی ہے کہ اسی سال یہ اہل حرم اسیری سے رہائی کی طرف آئے اور پھر یہ سب شام سے سرزمین کربلا اور پھر مدینہ طیبہ واپس گئے. اور ہمارے بعض علماء اور بعض مؤرخین نے یہ بات مانی ہے کہ نہیں، پورے ایک سال تک یہ سب مقیم رہے، اور یہ بھی ایک مظلومیت ہے، اور اس ایک سال تک وہاں رہنے کے بعد یہ سب رہا ہوئے اور سرزمین کربلا تشریف لائے. میں اسی ون ٹی وی کے ایک پروگرام میں تفصیلی گفتگو پیش کر چکا ہوں، اور اگر دیکھ لیں اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یہ موجود ہے، جس میں تفصیل سے گفتگو ہے کہ کیا وجوہات ہیں ان دو نظریات کی. لیکن جو زیادہ ہمارے بزرگ علماء نے تسلیم کیا ہے وہ اسی سال کی مظلومیت کا ذکر ہے. البتہ وہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس پر گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن تاریخ میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، اور اس اعتبار سے ہم تاریخ میں اختلاف کی بنا پر یہ نہیں آج کہہ سکتے کہ وہ پہلا سال تھا یا دوسرا سال تھا. دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شہادت اور وفات کتنے سن میں، کس سن کی تھیں جب یہ واقع ہو؟ جاوید بھائی، یہ بھی ایک بڑی مظلومیت ہے. واقعات کربلا کے بعد یہ بیبیاں، یہ سیدانیاں، یہ اہل حرم زیادہ دن تک یہ خواتین باحیات نہیں رہیں. کربلا کے واقعات کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا، اسی لیے جتنی بیویاں ہیں 3-4 سال کے اندر سب دنیا سے رخصت ہو گئی. جناب زینب سلام اللہ علیہ 1.5 سال کے اندر دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ 2 سال کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اور اس سے محسوس ہوتا ہے چوتھے امام صلوات اللہ وسلم علیہ کی وہ ذمہ داریاں کہ آپ واقعات کربلا کے بعد 94 تک باحیات رہے، اور آپ مسلسل گریہ کرتے رہے، مسلسل بیان کیا آپ نے، مسلسل واقعات کربلا کو نقل کیا. انسان لمبی عمر ہو اور اس درمیان مسلسل گریہ کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام معصوم پر کربلا کا کتنا اثر تھا. یہ بیویاں واقعات کربلا کے بعد زیادہ دن تک باحیات نہیں رہی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. آگاہ کی خدمت میں، علی جاوید عزیز صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. نوجوانوں نے معلومات کے لیے دریافت کیا ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کے ہم شیعوں کی ذمہ داری کیا ہے. سوال کیا ہے کہ غیبت صغریٰ کیا ہے، غیبت کبریٰ کیا ہے. کیا اگر کوئی آج غیبت کبریٰ میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میری ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوئی ہے، یا کوئی ذاکر واقعہ بیان کرے اپنی مجلس میں کہ میری ملاقات، یعنی کوئی کسی کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے، تو کیا اسے دونوں غیبتوں کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ غیبت صغریٰ ہے یا غیبت کبریٰ ہے؟ اور حقیر نے پڑھا ہے کہ ایک پرچہ المنتظر جو نشری ہاؤس ممبئی سے نکلتا تھا، اس میں لکھا تھا کہ غیبت کبریٰ میں جو دعویٰ کرے کہ میری ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو اس میں لکھا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے. حقیقت کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا. 2 سوال ہیں جو کہ طویل جوابات کے مستحق ہیں، لیکن بہرحال ہمارے پاس وقت نہیں اتنا. دونوں کے جواب دے دیے، میں دہراؤں گا نہیں سوال. ہمارے برادر نے بعض جوانوں کے سوالوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات شروع میں کہی کہ نوجوانوں نے دریافت کیا ہے. البتہ بعد میں خود بھی بیان کیا کہ میں نے نجفی ہاؤس سے نکلنے والے کسی رسالے کا ذکر کیا، لیکن وہ رسالہ نجفی ہاؤس سے نہیں شائع ہوتا. پہلی بات جو ہمارے برادر نے پوچھی ہے وہ غیبت کبریٰ سے متعلق، بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت کی غیبت کے دور میں ہماری ذمہ داریاں. بڑی بہترین کتاب اپنے زمانے کے بزرگ عالم دین آغا اصفہانی نے لکھی ہے، مکیال المکارم. اس کتاب کو پڑھیے. اس کتاب میں تفصیل سے ان ذمہ داریوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جن ذمہ داریوں کو اس غیبت کے دور میں ہم سبھی کو پورا کرنا ہے.
البتہ اس سلسلے میں چونکہ گفتگو طویل ہے لہٰذا شعبان کے موقع پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا ہے غیبت کبریٰ و غیبت صغریٰ سے متعلق۔ حضرت کی ایک کم 70 سال غیبت صغریٰ رہی اور اس کے بعد سے لے کے آج تک کا جو زمانہ ہے وہ غیبت کبریٰ کہلاتا ہے۔ حضرت سن 60 ہجری میں، سن 260 ہجری قمری میں غیبت میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سے لے کے 70 سال تک، ایک کم 70 سال آپ غیبت صغریٰ میں رہے، اور پھر اس دور میں آپ کے نواب تھے کہ جو 4 عدد تھے، اسی بنا پر ان کو نواب اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے سے حضرت سے رابطہ قائم ہوتا تھا۔ لیکن غیبت کبریٰ کا وہ دور ہے کہ جس میں نائب خاص نہیں ہے لیکن عام نائب کی شکل میں یہ مراجع کرام ہیں۔ ان کے فتاویٰ کے مطابق ہم جب زندگی گزار رہے ہیں تو یہ عین اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے معصوم کے حکم کے مطابق دیے گئے بیانات کی بنا پر ہے، لہٰذا یہ فتویٰ، اس کے مطابق زندگی گزارنا آج ہماری اس غیبت کے دور کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہمارے برادر نے بات پوچھی ہے کہ جس میں ایک مغالطہ بھی ہوا کہ کتاب کا ذکر کیا کہ جس کو نجفی ہاؤس سے نہیں چھپی ہے۔ غیبت کے دور میں ہمارے بعض علماء نے، بعض بزرگان، بعض صلحاء نے، حتیٰ وہ افراد کے جو لوگوں کی نگاہ میں عام سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں تک نے ملاقات کی ہے حضرت سے، اور یہ ملاقات قطعی ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کے بارے میں سب کا اتفاقی نظریہ ہے کہ اس غیبت کے یعنی غیبت کبریٰ کے دور میں حضرت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو روایتوں میں کہا گیا کہ اس کو جھٹلاؤ، کہ جو من ادعا المشاہدہ، کہ جو امام سے مشاہدے کے طور پہ ملاقات کا دعویٰ کرے، اس کی تمام تشریحوں میں سب سے پیاری اور اچھی تشریح آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ تعالی نے کی ہے کہ جو بھی شخص یہ بات کہے کہ میری ملاقات حضرت سے ہوتی ہے اور آج مثلا شام کو میں جا رہا ہوں ملاقات کرنے، اگلے ہفتے مثلا سنڈے کو میری ملاقات ہوگی، 2 مہینے کے بعد میری ملاقات ہوگی، اس قسم کا جو دعویٰ کرے اس کے لیے شدت سے تردید وارد ہوئی ہے اور اسے جھٹلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن جو افراد حضرت سے ملاقات کر چکے ہیں اور جو ماضی کا واقعہ ہے، ماضی سے مرادی کہ اگر کوئی شخص اپنے پاسٹ کے بارے میں کوئی واقعہ نقل کر رہا ہو، اس کے جھٹلانے کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے، اور اسی لیے معمولاً جن افراد نے حضرت سے ملاقات کی ہے تقریباً 75-80% افراد وہ ہیں کہ جو ملاقات کے بعد متوجہ ہوئے کہ جس عظیم الشان شخصیت سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے وہ شخصیت آخری امام فرزند زہرا فرزند رسول اللہ ہیں، اور انہی کو آج ان کو یہ سعادت ملی کہ امام کی بارگاہ میں پہنچے۔ معمولاً امام سے ملاقات کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ہے، سوا بعض واقعات کے، مثلاً مرحوم مقدس اردبیلی علیہ رحمت اور رضوان کے جو روبرو جا کے مسئلوں کا حل لے کے آئے، جیسا ہمارے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ بزرگان، یہ مراجع کرام کے جو اس وقت دین کا ستون ہیں، جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو ان کی مشکل کو خود آخری امام حل فرماتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت سے ملاقات کا واقعہ یا اس طرح کے جو واقعات نقل ہوتے ہیں وہ صحیح ہیں، 100% صحیح ہیں۔ لیکن جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مثلاً کل پرسوں کسی دن حضرت سے ملنے جاؤں گا اور ملاقات ہوگی اور مجھ کو وقت دیا گیا ہے، اس قسم کے دعویٰ کرنے والوں کو جھٹلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور قبلہ کعبہ حجت الاسلام کو میرا دست بدست آداب۔ نجم الحسنین بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جاوید بھائی، یوں تو کلام پاک کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو وہ جانے جس کا کلام ہے یا ہمارے اہم تحرین جانے، لیکن میں نے ایک بات یہ نوٹ کی ہے، کلام پاک کا جو بھی سورہ شروع ہوتا ہے تو پہلی آیت کے بعد ہی اس کو پہلا نمبر، دوسری آیت کے بعد دوسرا نمبر، تیسری کے بعد تیسرا نمبر، اس طریقے سے دیے گئے ہیں۔ جیسے سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں نے دیکھا کہ یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت قرار دیا گیا ہے، اور بسم اللہ کو شامل کر کے کل ملا کے 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اگر قبلہ کعبہ اس پہ کوئی روشنی ڈال سکیں تو ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سوائے سورہ فاتحہ کے باقی سوروں میں جو ہے وہ نمبر بسم اللہ کو نہیں دیا گیا۔ سورہ الحمد میں پہلا جو ہے نمبر
قرآن مجید میں جتنے بھی سورے ہیں ان تمام سوروں سے پہلے اللہ رب العزت نے بسم اللہ رکھا ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور ان تمام سوروں میں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے علاوہ ہے یہ اس سورے کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو نمبر یا شمارہ لکھتے وقت اس کو نہ لکھا جائے، لیکن یہ خود سورے کا حصہ ہے، اور اسی لیے جس موقع پر ہم نماز میں اگلا سورہ پڑھتے ہیں سورہ الحمد کے بعد، وہ بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، بلکہ بعض ایسے سورے ہیں کہ جن میں اگر بسم اللہ نہ کہا جائے تو پھر وہ سورہ ناقص سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام سوروں کا حصہ ہے اور اس کو شمار کرتے ہوئے ہی آیتوں کے نمبر ڈالے جانے چاہیے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام سید اقبال ہے، بامبے سے بول رہا ہوں، اور ہمارا سوال ہے کہ قرآن شریف میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو ماں باپ کو کرنا چاہیے ادب اور ان کے بارے میں جو کچھ، ماں باپ کو بچوں کے لیے کیا کرنا ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بچوں کے لیے تو حکم ہے قرآن میں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، کیا ماں باپ کے لیے کوئی آیت نہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں؟ قرآن مجید میں 17 حق بیان کیے گئے ہیں اولاد سے متعلق، کہ اولاد کا حق والدین پر کیا ہے، جی 17 عدد، جی اور 17 شاید جی 17، اور شاید سب سے زیادہ ذکر اسی کا آیا ہے قرآن مجید میں۔ جی میں عرض کروں مثلا ایک آیت شریفہ، ایک حق جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق، ہرگز مال کے خوف کی بنا پہ بچوں کا قتل نہ کرو، یہ ایک حق ہے۔ اس طرح کے 17 حقوق بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، اور اس کے لیے ایک مستقل گفتگو کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو بھی ضرور عرض کیا جائے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ مولانا السلام علیکم، میرا نام علی مہدی ہے، میں ضلع مظفر نگر جان سٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا ایک پیر خراب ہے جس کی وجہ سے میں باتھ روم کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بیٹھ کر ٹوائلٹ کرتا ہوں، تو یہ نجاست بار بار جب میں ٹوائلٹ جاتا ہوں یا باتھ روم جاتا ہوں تو ہو جاتی ہے، تو کیا اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈالے؟ میرے سوال کا جواب بتائیں کہ نجاست کو بیٹھ کے جب میں پاک کر کے بیٹھتا ہوں سیٹ وغیرہ ٹوائلٹ کی تو کس حد تک صحیح ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو اور تمام مومنین جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اللہ بحق کے معصومین علیہ السلام عطا فرمائے۔ ان کا ایک پیر خراب ہے، یہ جب ٹوائلٹ جاتے ہیں تو یہ نجس ہو جاتے ہیں اور بہت مشکل ہو جاتی ہے، ان کے کیا حکم ہے؟ پروردگار عالم انشاءاللہ انہیں صحت اور شفا عنایت فرمائے، لیکن سوال سے یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ بدن کیسے نجس ہو جاتا ہے۔ جی نجاست کو اپنے سے دور رکھنا نہ صرف یہ کہ اسلام کے قوانین میں سے ہے، بلکہ اسلام کے اصولوں میں بھی ہے کہ اپنے کو پاک صاف رکھنا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے کو پاک صاف کریں۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ سوال غیر واضح ہے، لہٰذا آپ چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کتنی بھی وضاحت کریں گے بہت سی محدودیت ہوتی ہے، آپ اس کو واضح نہیں کر پائیں گے۔ آپ اپنے علاقے کے عالم دین سے جا کر اس مسئلے کو بیان کریں اور بتائیں کہ وہ کیسے نجاست آپ کے بدن تک آ رہی ہے، تاکہ اس کا بہتر راستہ وہ بیان کریں۔ آپ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں سید ساجد حسین سریا روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب و جاوید بھائی کو السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال ہے کہ انسان خواب میں اپنے مرحوم عزیز کو دیکھتا ہے اور کبھی کبھی ان سے باتیں بھی کرتا ہے۔ اس کی تصدیق حال ہی میں ایک بزرگ جو 107 سال تک باحیات رہے، ان کا کہنا ہے کہ 57 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی اہلیہ سے خواب میں باتیں کی۔ اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ آپ پاک و صاف بستر پر تسبیح زہرا اور ایک چھوٹی سی دعا بتائی پڑھ کر سوتے ہیں تو خدا بند تعالیٰ اس مرحوم سے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں انشاءاللہ باتیں ہو سکتی ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جواب دینے کی زحمت کریں تاکہ اس سے ذہنی سکون حاصل ہو سکے۔ خدا حافظ۔ کسی بزرگ کا، اپنے خاندان کے کسی بزرگ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاک صاف بستر پہ کہ یہ فلاں دعا پڑھی ہے تو آپ کے خواب میں جو مرحوم ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، کیا صحیح ہے یہ؟ بعض روایتوں میں اس طرح کے عمل کا ذکر وارد ہوا ہے کہ انسان ان اعمال کو اگر بجا لائے تو اس کی ملاقات مرحومین سے ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے خاص طور سے وہ افراد کے جو اس میدان میں
اپنا ایک ید طولہ رکھتے ہیں، ان بزرگان نے منع کیا ہے کہ اس طرح کے عمل کو انجام نہ دے، سوا یہ کہ کوئی بہت اہم کام آن پڑے، بہت اضطراری صورت پیدا ہو جائے، اشد ضرورت ہو، ایسے موقع پر اس کو اختیار کرے۔ اور خود ہمارے برادر نے ایک بات کہی کہ ہم خواب میں دیکھ لیں تاکہ سکون حاصل ہو جائے۔ اتفاقاً علماء کرام نے اسی بنا پہ منع کیا ہے کہ بسا اوقات مرحومین کو خواب میں دیکھنے کے بعد زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مشکلات، وہ سختیاں کہ جو شاید ممکن ہے کہ کوئی دنیا سے جانے والا برداشت کر رہا ہو، اس کو دیکھنے کے بعد انسان کی بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، لہٰذا منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کسی عمل کو اختیار کرے۔ اچھا، خود ان مرحومین کے لیے بھی بسا اوقات مشکل ہوتی ہے کہ انسان کے خواب میں آئیں، لہٰذا کسی کی تکلیف کا سبب بننا اپنے سکون کے لیے یا کسی کو بلا کر اپنے سکون کو ضائع کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اس قسم کے اعمال وارد ہوئے ہیں اور بڑے معتبر بھی ہیں بعض، لیکن ان سب کو اختیار کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، سوائے کہ شدید ضرورت ہو انسان۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ ریحانہ فاطمہ ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی کہ میں ایک مومنہ ہوں، پر میری دوست اہل سنت ہے، وہ حال ہی میں ایکسپائر ہو گئی، تو کیا ہم اس کے لیے جیسا قبر وحشت کی نماز ہے یا سورہ فاتحہ، زیارت عاشورہ، اس کے لیے ہم پڑھ کے بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ، خدا حافظ۔ اب یہ تو جو مومنہ فرما رہی ہیں کہ ان کی دوست کا انتقال ہو گیا، تب نماز وحشت تو پڑھ نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کی سہیلی دفن ہو گئی ہوں گی، کافی دن ہو گئے ہوں گے، کہ دوسرے ایصال ثواب کر سکتے ہیں غیر مومن کے لیے؟ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ چونکہ بہت سے وسائل انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی فراہم ہوتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام طفیل ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بغیر شادی کے لڑکی زیارت پر جا سکتی ہے اور کیا اس کی زیارت قبول ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت سید الشہداء اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بار بار نصیب کرے۔ کیا بغیر شادی شدہ خاتون زیارت پہ جا سکتی ہے، قبول ہوگی؟ زیارت کے لیے شادی کی کوئی شرط نہیں ہے۔ بچے بچیاں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس 40 کے موقع پر نہ جانے کتنے بچے بچیاں اپنے والدین کے ساتھ زیارت میں حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ بڑی عمر کی بچیاں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی اگر زیارت پہ جا رہی ہیں تو عظیم ثواب ہے۔ زیارت میں شادی کی شرط نہیں ہے۔ شکریہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ساجد ہے، میں مدھوبنی میڈیکل کالج سے ہوں۔ میرا ایک بچہ ہے مولانا صاحب، جس کا نام شہزان علی ہے۔ وہ ہر مہینہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہمیشہ وہ بیمار رہتا ہے، کبھی اس کو لوز موشن ہونے لگا یا کبھی اسے فیور آ گیا، ہر مہینہ سے فیور آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں مولانا صاحب کوئی دعا یا کوئی ایسی تعویذ آپ مجھے بتاتے ہیں جو میں بچے کو دیتا جس سے اسے صحت ہو جاتی۔ یقیناً یہ اپنے بچے کو ڈاکٹرز کے ذریعے علاج معالجہ کرا رہے ہوں گے۔ امیون سسٹم بچے کا شاید ویک ہے، تو ان کو دوسرے ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے، سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے، اور اگر ایلوپیتھی میں نہیں ہے تو پھر ہومیوپیتھی ہے، آیورویدک ہے، یا حکیمی جو نسخے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور دعا بھی چاہتے ہیں یہ۔ یقیناً ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے تو قبول بھی کرتا ہے پروردگار، اور تاکید بھی ہے کہ والدین اپنے اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور انہی دعاؤں کے درمیان وہ قرآن مجید کی آیت شریفہ کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس آیت شریفہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس بچے کے لیے، انشاءاللہ پروردگار اسے شفا عطا فرمائے گا، لیکن صحیح علاج کے ساتھ۔ اور اگر ڈاکٹرز کے علاج کے ذریعے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹرز چینج کریں، یا جو اس کی پیتھی ہے اس کو چینج کریں، ایلوپیتھی سے اگر مثلاً ہومیوپیتھی کی طرف آ سکتے ہیں، علاج کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ درمیان میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہمارے برادر نے اپنے بچے کے لیے، شہزان، تو اصل لفظ شازان ہے، شہزان نہیں ہے، تو یہ لفظ بھی صحیح کر لیں کہ SHAZAN، شازان نام ہے اصل۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم زاہد بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا نے مجھے مل کر 4 بیگھے زمین دی تھی، میں نے بیچی، پہلے میرے بھائیوں نے بیچی تو میرے کو کچھ دیا نہیں،
اور میں نے بیچی تو میرے بھائی نے سب لے لیا پیسہ اور مجھے کنگال کر دیا. میرا سوال ان کو کیسا عذاب کیسا پڑے گا جو مجھے غریب کر دیا. میں بھرنا پڑھے کچھ نہیں ہوں, وہ بھرنے تھے, ان سے کچھ ہوا نہیں تو مجھے لوٹ لیا انہوں نے. بس یہی میرا سوال ہے. میں ان کو بد دعا دیتا ہوں, اللہ ان کا بھلا کرے نہیں. بس یہی میرا سوال. میں سوال کو مختصر کر دوں, کسی کا مال غصب کرنا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے, اور مال جب تک غصب کر کے آپ واپس نہیں کریں گے تب تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے. غصبی مال کسی کے گھر میں برکت نہیں لا سکتا, ہمیشہ اس کے گھر میں سختیاں, مصیبتیں اور مشکلات رہیں گی. میں اپنے برادر کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے اس امر کو, یعنی یہ جو مال غصب ہوا ہے, اگر آپ کے پاس واپس لینے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو آپ اپنی اس بات کو, اپنے اس امر کو اللہ کے حوالے کر دیں. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اس آیت شریفہ کو, اس جملے کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے. پروردگار عالم بہترین طریقے سے آپ کے اس مال کو واپس آپ تک پہنچائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, فرمائیے. السلام علیکم, میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. کیا امام باڑی جیسے سب سجاتی ممبر تابوت علم تو اس کے ساتھ زلجنا رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام باڑی میں زلجنا نہیں رکھنا چاہیے, اس کو الگ سے رکھیں. تو کیا ہم امام باڑی میں زلجنا رکھ سکتے ہیں؟ گھر کے امام باڑے میں جو مختلف شبیہ تابوت یا علم وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ میں لوگ جو ہے وہ شبیہ زلجنا رکھتے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اسلام میں مجسمہ اپنے ساتھ رکھنا یا اپنی جگہ پر قرار دینا, اپنے گھر میں رکھنا, اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے, مکروہ قرار دیا گیا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام تشریف دے گا بھائی, میں پورنا سے بول رہی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے, جان کی سکون نہیں, کچھ وظیفہ بتاؤ. برکت نہیں ہے کاروبار میں, کوئی دعا چاہتی ہے. سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت شریفہ کو کہ جو خاص طریقہ کار سے پڑھنے کے لیے تاکیداً کہا گیا ہے, اپنی نمازوں میں پابندی کے ساتھ ہر واجب نماز کے بعد پڑھیے, اور رات میں نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے. لیکن ان سب کے درمیان اپنی روزی, اپنے رزق پر توجہ دیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں کوئی نجس چیز آ رہی ہے یا غصبی شے آ رہی ہے, یا کسی کا مال ہے کہ جس کو روک لیا گیا ہے, یا کسی کا قرضہ ہے کہ جس کو ادا نہیں کیا گیا ہے. اگر اس قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں برکتیں لانے کے لیے 5 وقتوں کی نماز وقت پہ پابندی کے ساتھ پڑھیے, اور سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کو ضرور پڑھیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جاوید بھائی اور حجت الاسلام علی جناب مولانا قبلہ کو میرا دست آداب. نجم الحسنین بول رہا ہوں میں لکھنؤ سے. جاوید بھائی, پچھلے ایپیسوڈ میں ایک سوال پیغمبروں کے بارے میں پوچھا گیا تھا, 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں. اس کا بخوبی جواب دیا مولانا ذکیر صاحب قبلہ نے. لیکن ایک پہلو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ 1,24,000 کی گنتی جو ہے کہاں قرآن میں کیا ہے, اگر ہے تو کس پارے اور آیت نمبر کیا ہے اس کا مجھے پتہ چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ یہ گنتی کہاں سے اخذ کی گئی, یہ فگر جو اسٹیبلش کی گئی ہے وہ کہاں سے کی گئی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے یا قرآن میں ذکر ہے؟ امید ہے جواب سے ضرور نوازیں گے. والسلام, خدا حافظ, فی امان اللہ. ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کتاب خدا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام پر غور نہ کریں. تو یہ جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام قرآن میں تو نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. آپ جواب دیں اس سے پہلے کہہ دوں کہ 1,24,000 کی گنتی نہیں ہے قرآن میں. لیکن معصومین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ 2 روایتیں ہمارے پاس اور بڑی معتبر روایتیں آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ تعالیٰ نے جن 2 روایتوں کو معتبر مانا ہے, جن میں ایک روایت ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنے جد حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے. اور دوسری روایت بھی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے, جس میں آپ نے رسالت مآب سے ہی نقل فرمایا ہے. جملے لفظ الگ ہیں لیکن ان دونوں روایتوں میں تعداد 1,24,000 کی وارد ہوئی ہے. میں پہلی روایت پڑھ دوں. فرمایا آقا نے کہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خلق اللہ عز وجل 100,000 نبی
व अर्बाअत व इशरीन अल्फ नबी, परवरदिगार ने 1,24,000 अंबिया को दुनिया में भेजा। अना अकरमुहुम अलल्लाह, लेकिन सबसे ज्यादा परवरदिगार ने मुझे अपने से करीब रखा, सबसे ज्यादा बाइज्जत बनाया। वो रवायत मुकम्मल करने के बजाय मैं दूसरी रवायत भी पढ़ दूं कि फरमाया कि कान, ये खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काना अददु जमीअल अंबिया 100,000 नबी व 24,000 नबी, खम्सतुम मिनहुम उलुल अज़्म। फरमाया कि 1,24,000 अंबिया की तादाद, और उसके साथ फरमाया कि 5 उनमें उलुल अज़्म हैं। ये लफ्ज़ भी खुद रिसालत माब ने फरमाया है। और फिर फरमाया कि नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि ये 5 उलुल अज़्म अंबिया कराम परवरदिगार ने करार दिए हैं 1,24,000 अंबिया कराम के दरमियान, कि जो बड़ी अहमियत रखते हैं। ये 5 बड़े नबी कहलाते हैं। रवायत जो मैंने नकल की है वो पहली रवायत बिहारुल अनवार 11वीं जिल्द सफ़ा नंबर 30 हदीस नंबर 21, और दूसरी रवायत जो मैंने आपकी खिदमत में नकल की वो भी इसी बिहारुल अनवार में सफ़ा नंबर 32 पर है 11वीं जिल्द में, और सफ़ा नंबर 41 पर भी है इसी 11वीं जिल्द बिहारुल अनवार की। ये दोनों रवायतें बिहारुल अनवार में हैं जो मोतबर मानी गई हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये अदद कुरान मजीद में वारिद नहीं हुई है, लेकिन हमारे लिए कौल मासूम, कौल पैगंबर, कौल अहले बैत अतार हुज्जत है, और उनका बयान करदा ये जुमला हमारे लिए काफ़ी है कि अंबिया कराम की तादाद 1,24,000 है। नाज़रीन कराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।